بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعین۔ پیارے دوستوں اور ساتھیوں، گمراہ فرقوں کی کچھ مثالیں اور کچھ نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سے چند ایک پچھلے سبق میں پیش کیے گئے اور ان میں سے کچھ فرقوں کا ذکر آج کے سبق میں ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی گمراہی کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ان میں ایک فرقہ ہے الشیعہ، شیعہ لوگ۔ شیعہ چار فرقوں میں منقسم ہے۔ شیعہ بولتے ہیں چار حصوں میں، فرقوں میں منقسم ہے۔ پہلا فرقہ شیعۃ الاولی ہے، یہ اپنے آپ کو الشیعۃ المخلصین کا نام دیتے ہیں، الشیعۃ المخلصون کا نام دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عہد خلافت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود تھے اور انہوں نے حقیقت آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے حق اور قدر و منزلت کو پہچانا، اور انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اخوان یعنی اصحاب رسول میں سے کسی کی بھی تنقیص نہیں کی، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ صفین، جنگ جمل میں شانہ بشانہ لڑے۔ اس جماعت میں زیادہ تر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں۔ مطلب یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا کہنا ہے، اس فرقے کا، شیعوں کا، اس گروہ کا۔ دوسرا گروہ الشیعۃ التفضیلیہ ہے۔ یہ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ پر افضلیت اور برتری دیتے ہیں، لیکن کسی صحابی کو کافر اور برا بھلا نہیں کہتے اور نہ ہی کسی سے بغض و عداوت رکھتے ہیں۔ نمبر تیسرا فرقہ الشیعۃ السبیعیہ ہے، اس کو التبریئیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ فرقہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو گالیاں دیتا ہے، اور چند صحابہ کو چھوڑ کر جیسے سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، مقداد رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ کے باقی تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو کافر اور منافق کہتا ہے۔ پھر یہ فرقہ خود 24 فرقوں میں بٹا ہوا ہے، یہ خود جو ہے 24 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ کون سا؟ الشیعۃ السبیعیہ۔ انہی فرقوں میں سے السبیعیہ ہے جو عبداللہ بن سبا یہودی کے ساتھ ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہیں۔ اور انہی فرقوں میں سے ایک فرقہ النصیریہ ہے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ العیاذ باللہ علی اور اولاد علی رضی اللہ عنہ میں حلول کیے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ صرف اس بات کی تخصیص کرتے ہیں کہ یہ حلول صرف انہی اولاد علی میں ہے جو امام ہوتے ہیں، یعنی جو امام ہوتے ہیں ان میں حلول کیے ہوئے ہیں، اور جو دوسرے اولاد ہیں جو امام نہیں ہوتے ان میں نہیں حلول کیے ہوئے، نعوذ باللہ۔ بہرحال ہر ایک دونوں صورت باطل ہے۔ کثرت تعداد کے اعتبار سے چار فرقے بڑے ہیں، شیعوں میں چار فرقے بڑے ہیں۔ کون سا؟ شیعۃ السبیعیہ، شیعۃ الامامیہ، اور کافی بڑا فرقہ ہے پھر یہ امامیہ منقسم ہو گیا 39 فرقوں میں۔ امامیہ جو ہے 39 فرقوں میں بٹ گیا، 39 جو ہے ٹولیوں میں، اور 39 میں سے باطنیہ ہے، ان باطنیوں میں سے قرامطہ ہے، اور یہ دونوں فرقے اسماعیلیہ میں سے ہیں، اور پھر ان میں سے جعفریہ بھی ہیں۔ اور فرقہ اثنا عشریہ کا تعلق فرقہ امامیہ میں سے ہے، اور اور عقائد امامیہ میں سے چند درج ذیل ہیں۔ حضرت ان کے امامیہ کے کچھ عقیدے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ عقلی اعتبار سے اللہ تعالیٰ پر قیامت برپا کرنا واجب ہے۔ اس طریقے سے ان کے عقیدے۔ اس کے بعد شیعوں میں مشہور جو گروہ ہے اثنا عشریہ شیعہ ہے۔ اثنا عشریہ شیعہ امامیہ کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، اور جب کبھی لفظ امامیہ کا اطلاق ہوتا ہے تو ذہن فوراً فرقہ اثنا عشریہ کی طرف جاتا ہے۔ یہی لوگ علی اور رضا کے بیٹے محمد التقی کی امامت کے قائل ہیں، جو جواد کے لقب سے معروف ہے۔ پھر ان کے الحسن العسکری کی پھر
ان کے الحسن عسکری کی امانت کے قائل ہے، امامت کے قائل ہے، پھر محمد المہدی کے بیٹے کی امامت کے قائل ہے، جو ان عقیدے کے مطابق وہی المہدی المنتظر ہے، جو ان کے عقیدے کے مطابق المہدی المنتظر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ان کے کچھ عقائد یہ بھی ہیں کہ تمام شیعوں کے فرقے صرف ان کو چھوڑ کے جہنمی ہے، یعنی جو شیعوں میں ایک جماعت ہے تو ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے، تو اس میں ایک فرقہ ہے، اس کا نام ہے البدائیہ۔ البدائیہ کا کہنا ہے کہ ان کے عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ تمام شیعوں کے فرقے صرف ان کو چھوڑ کے جہنمی ہے، صرف وہی ایک جنتی ہے، نعوذ باللہ، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، نجات پانے والے صرف یہی لوگ ہیں، اور ایسے ہی تمام مسلمانوں کے فرقے جن میں اہل سنت بھی داخل ہیں جہنمی ہیں، العیاذ باللہ۔ یعنی یہ البدائیہ فرقہ جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 الروافض، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام روافض کیوں رکھا گیا؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی امامت کو ٹھکرا دیا اور تسلیم نہیں کیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس وقت زید بن علی بن الحسن بن علی رضی اللہ عنہ خروج کیا تو ان لوگوں نے ان کی اتباع کی، اور جب زید بن علی رضی اللہ عنہ نے جب زید بن علی نے سنا کہ ان میں سے کچھ لوگ سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ پہ طعنا کرتے ہیں تو انہوں نے ان کو اس سے روکا اور منع کیا، جس کی وجہ سے ان سے بیعت کرنے والے الگ ہو گئے، ان سے بیعت کرنے والے کچھ الگ ہو گئے۔ تو سیدنا زید نے ان سے کہا رفضتمونی، تم لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے اس قول رفضتمونی سے ان لوگوں کا نام رافضہ پڑ گیا۔ روافض میں بھی بہت سے فرقے ہیں، انہی فرقوں میں سے ایک فرقہ زیدیہ ہے جو فرقہ امامیہ ہے، فرقہ زیدیہ ہے اور فرقہ امامیہ ہے، اور ان میں غلو کرنے والے فرقے تمام ائمہ کو الہ کہتے ہیں، اور شریعت کے حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے مباح کر رکھا ہے اور فرائض کے وجوب کو ساقط کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ البدع کا اطلاق کرتے ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے کچھ گمراہ فرقے اور ان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی اور حقیقت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت اور شریعت کے مطابق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا اہل سنت کا داعی اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔